تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 21 تا 29۔ آگے کا مضمون۔ ان دونوں تمثیلوں کے بعد ذرا دیر کے لیے یہود سے صرف نظر کر کے چند آیتوں میں بنی اسماعیل عربوں کو خطاب کیا گیا ہے اور ان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس نعمت کی قدر کریں اور قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اصل سلسلہ کلام سے ہٹ کر اس دعوت کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ یہود کی اس مخالفت کا اصلی محرک وہ حسد تھا جو وہ بنی اسماعیل سے اس بنا پر رکھتے تھے کہ ان کے صحیفوں میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ آخری نبی امیوں یعنی بنی اسماعیل کے اندر سے پیدا ہوں گے۔ اس پیشن گوئی نے قرآن کے نزول اور اسلام کے ظہور سے جب ایک واقعہ کی شکل اختیار کر لی اور یہود پر اس کی صداقت کے آثار ظاہر ہو گئے تو ان کا یہ حسد جو اب تک چھپا ہوا تھا بالکل بے نقاب ہو کر سامنے آ گیا۔ انہوں نے یہ ٹھان لی کہ جس طرح بھی ممکن ہوگا اس دعوت کو ناکام بنائیں گے اور دینی پیشوائی کی جو عزت ان کو اب تک حاصل رہی ہے اس کو عربوں کی طرف منتقل نہ ہونے دیں گے۔ اس مقصد کے پیش نظر وہ جس طرح اپنی قوم کے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے طرح طرح کے شگوفے چھوڑا کرتے تھے اسی طرح عربوں کے اندر بھی مختلف قسم کی وسوسہ اندازیاں کرتے رہتے تھے تاکہ یہ اس نعمت سے محروم رہ جائیں جو قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمانی چاہی ہے اور جس کے نتیجے میں ان کو تمام عالم کی امت اور سیادت حاصل ہو سکتی ہے۔ یہود اس قسم کی سازشوں میں ہمیشہ سے استاد رہے ہیں، اس وجہ سے سادہ لو عرب ان کے چکموں میں آ جاتے تھے اور اسلام کے خلاف یہودیوں کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کو بے سمجھے بوجھے خود بھی دہرانا شروع کر دیتے تھے۔ قرآن نے یہاں اصل سلسلہ کلام کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر ان کو متنبہ کیا کہ تم اللہ کی اس کتاب پر جس کی حجت تمہارے اوپر پوری ہو چکی ہے ایمان لاؤ۔ اگر تم محض یہود کی وسوسہ اندازیوں کے فریب میں مبتلا ہو کر اس نعمت عظمیٰ سے اپنے آپ کو محروم کر لیا تو یاد رکھو کہ اس کی سزا بڑی ہی سخت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ، اے لوگوں، بندگی کرو اپنے اس خداوند کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہو۔ اس کی بندگی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور اتارا آسمان سے پانی اور اس سے پیدا کیے پھل تمہاری روزی کے لیے، تو تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ وران حالانکہ تم جانتے ہو۔ اگر تم اس چیز کی جانب سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو لاؤ اس کی مانند کوئی صورت اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو بھی اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔
بس اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بنیں گے آدمی اور پتھر، تیار ہے کافروں کے لیے، اور بشارت دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، اس بات کی کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جب جب اس کے پھل ان کو کھانے کو ملیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں عطا ہوا تھا، اور ملے گا اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی تمثیل بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس تمثیل کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا منشا ہے۔ اللہ اس چیز سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر انہی لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو عہد باندھنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو نامراد ہونے والے ہیں۔ تم اللہ کا کس طرح انکار کرتے ہو، اور حال یہ ہے کہ تم مردہ تھے تو اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف توجہ کی اور 7 آسمان استوار کر دیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ یا ایھا الناس کا خطاب مشرکین سے ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس سے خطاب اگرچہ بظاہر عام ہے لیکن یہاں مخاطب جیسا کہ اوپر گزرا ہے خاص طور پر مشرکین عرب ہیں۔ اس خطاب کو مشرکین کے ساتھ مخصوص ماننے کی وجہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے، جو طرز استدلال اختیار کیا گیا ہے اور مخاطب سے جو مطالبہ کیا گیا ہے، ہر چیز اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ یہاں خطاب کا رخ مشرکین ہی کی طرف ہے۔ یہود کے ذکر کے بیچ میں یہ خطاب بطور ایک التفات کے آ گیا ہے۔ اعبدوا ربکم لفظ عبادت کی تحقیق سورہ فاتحہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ یہاں اعبدوا ربکم سے مقصود مشرکین کو صرف خدا کی بندگی کی دعوت دینا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ خدا کی بندگی کی اس دعوت کو قبول کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس کلام کی یہی پوشیدہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا کا ربط موضوع ہوا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں اس کو قبول کرو، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ کوئی من گھڑت چیز ہے، خدا کی اتاری ہوئی نہیں ہے، تو تم بھی اس کے مانند کوئی سورہ پیش کرو۔ نیز اس کے اندر یہ بات بھی چھپی ہوئی ہے کہ تم خدا کی جس بندگی کے مدعی ہو وہ در حقیقت خدا کی بندگی نہیں ہے۔ خدا کی بندگی کا صحیح طریقہ وہی ہے جس کی دعوت یہ کتاب دے رہی ہے۔ خلقکم والذین من قبلکم، خلقکم کے ساتھ والذین من قبلکم کا اضافہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ مشرکین عرب اس بات کے تو قائل تھے کہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اپنے بزرگوں میں سے انہوں نے بعضوں کو خدائی صفات میں شریک قرار دے کر خالق کی صف میں کھڑا کر دیا تھا اور ان کے بت بنا کر ان کی پرستش کرنے لگ گئے تھے۔ یہاں قرآن نے ان کے ساتھ ساتھ ان کے تمام اگلوں کو بھی عام مخلوقات الہی میں شامل کر کے اشارتاً اس بات کی طرف توجہ دلا دی ہے کہ خدا کی بندگی کرنی ہے تو نہ صرف اپنے آپ کو مخلوق و مقہور مان کر خدا کے آگے جھکو، بلکہ ان کو بھی خدا کی مخلوق مانو جن کو تم نے اپنی حماقت سے خالق کا درجہ دے رکھا ہے۔ لعلکم تتقون، لعل مختلف معنوں کے لیے آتا ہے جس میں سے کسی چیز کے ممکن و متوقع نتیجے کے بیان کے لیے بھی اس کا استعمال مشہور و معروف ہے۔ ہم نے اس کو اسی معنی میں یہاں لیا ہے، اور جس سیاق میں یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ہمارے نزدیک اس کے یہی معنی صحیح ہیں۔ تتقون کے یہاں 2 معنی ہو سکتے ہیں۔
ایک یہ کہ تم تقوی حاصل کرو، دوسرے یہ کہ تم خدا کے غضب اور اس کے عذاب سے بچو۔ یہاں دونوں معنوں کے صحیح ہونے کا امکان ہے، لیکن ہم نے دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے۔ اس سورہ میں اس کے مفعول کو محذوف ماننا پڑے گا۔ اس محذوف کو قرآن نے اس کے بعد والی آیت میں خود کھول دیا ہے، فرمایا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، البقرہ 24۔ پس اس آگ سے بچو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر بنیں گے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ انداد ند کی جمع ہے جس کے معنی ہمسر، ہم پایا، مد مقابل، مشابہ اور کفو کے ہیں۔ اہل عرب صفات باری سے متعلق ان تمام بنیادی مقدمات کو تسلیم کرتے تھے جن سے بدیہی طور پر توحید ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خدا کے شریک بھی مانتے تھے۔ اس وجہ سے یہ فرمایا کہ جب تم خود اس بات کو جانتے ہو کہ خدا ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تمہارے اگلوں کو پیدا کیا ہے، اسی نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا ہے، اسی نے تمہارے لیے آسمان کا شامیانہ تانا ہے، اسی نے آسمان سے پانی اتارا ہے اور اسی نے تمہارے رزق کے لیے قسم قسم کے پھل اور میوے پیدا کیے ہیں، تو پھر ان کو خدا کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو جنہوں نے ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا ہے۔ یہاں جانتے ہو کا مفہوم یہ ہے کہ ان ساری باتوں کو مانتے اور ان کا اقرار کرتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ شہید کا مفہوم۔ ادعوا شہداءکم، شہید قوم کے اس لیڈر، ترجمان اور نمائندہ کو کہتے ہیں جو اہم مواقع پر اس کی ترجمانی اور نمائندگی کرتا ہے اور اس کا حمایتی بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ حمایتی انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور اہل عرب کے اعتقاد کے مطابق جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ عرب جاہلیت میں شاعروں اور خطیبوں کی بڑی عزت و عظمت تھی، کیونکہ یہی لوگ تمام اہم مواقع پر قوم کے وقار کے محافظ بن کر کھڑے ہوتے تھے۔ مشرکین عرب یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ ہر شاعر کے ساتھ ایک جن ہوا کرتا ہے جو اس کو شعر الہام کرتا ہے، چنانچہ وہ قرآن کے متعلق بھی یہ گمان رکھتے تھے کہ یہ بھی اسی قسم کے الہام کا کرشمہ ہے۔ ان کے انہی خیالات کی بنا پر ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر تم قرآن کو کسی انسان یا جن کی گھڑی ہوئی چیز سمجھتے ہو تو اپنے ان حمایتیوں کی مدد سے اس کی مانند ایک ہی صورت پیش کرو۔ اگر یہ تمہارے حمایتی اس نازک موقع پر بھی، جبکہ تمہارے آبائی دین کے ساتھ ساتھ خود ان کی خدائی بھی معرض خطر میں ہے، تمہاری مدد کے لیے نہ اٹھیں تو سمجھ لو کہ یہ قرآن خدائی کلام ہے اور تمہارے یہ سارے دیوی دیوتا بالکل بے حقیقت ہیں۔ قرآن میں دوسرے مواقع پر اس مضمون کی وضاحت بھی موجود ہے۔ مثلاً فرمایا ہے قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ بنی اسرائیل 88۔ کہہ دو اگر تمام جن و انس متفق ہو کر بھی زور لگائیں کہ اس قرآن کی مثال پیش کریں تو اس کی مثال نہ پیش کر سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ دوسری جگہ اس مضمون کو مزید وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ۔ سورہ ہود آیات 13-14۔ اور اللہ کے سوا جن کو بھی تم بلا سکتے ہو اپنی مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو، بس اگر وہ تمہاری امداد کو نہ پہنچیں تو سمجھ لو کہ یہ چیز اللہ کے علم سے اتری ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم قرآن کے بارے میں جو گمان رکھتے ہو اگر اس میں سچے ہو، دوسرے یہ کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ خدا کے سوا تمہارے کچھ اور حمایتی اور مددگار بھی ہیں۔ اگر فی الواقع تمہارے کچھ حمایتی اور مددگار موجود ہیں تو ان کی مدد کے لیے بلاؤ، اس سے زیادہ ان کی مدد طلب کرنے اور ان کے تمہاری مدد کے لیے اٹھنے کا اور کون سا موقع اہم ہو سکتا ہے۔
میرا اپنا رجحان اس دوسرے مفہوم کی طرف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے مفہوم پر بھی حاوی آ جاتا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ الفاظ اس آگ کے مزاج کو ظاہر کر رہے ہیں جس سے قرآن کے ان جھٹلانے والوں کو ڈرایا گیا ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آگ کے مرغوب ایندھن اول تو وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر کفر اور شرک کا مواد موجود ہوگا، انہی کے جسموں سے یہ آگ اپنے اصلی رنگ میں بھڑکے گی، اور دوسرے درجے پر اس کے ایندھن میں وہ پتھر ہوں گے جو معبود کی حیثیت سے دنیا میں پوجے گئے ہیں یا پوجے جا رہے ہیں، کیونکہ اس پرستش کے سبب سے شرک کا وہ آتش گیر مادہ کچھ نہ کچھ ان کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے جو اس آگ کی محبوب غذا ہے۔ الحجارہ کا لفظ اگرچہ عام ہے لیکن موقع کلام سے واضح ہے کہ اس سے مراد وہی تراشے ہوئے پتھر ہیں جن کی دیوی دیوتا کی حیثیت سے پرستش ہوتی ہے۔ ان کو دوزخ میں پھینکنے سے مقصود دراصل ان کو عذاب دینا نہیں بلکہ ان کے پرستاروں کے عذاب میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اس طرح ان کو دکھایا جائے گا کہ آگے وہ دنیا میں ڈنڈوت کرتے رہے ہیں اور جن کی ضیافت کے لیے دودھ اور حلوے پیش کرتے رہے ہیں ان کی یہاں کیا گت بن رہی ہے۔ کفر کے شعائر کی توہین سے مقصود در حقیقت کفر کی توہین ہوتی ہے۔ اس ساری حقیقت کی وضاحت قرآن مجید نے ایک دوسرے مکان پر خود فرما دی ہے۔ اِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَہَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ۔ انبیاء 98 تا 99۔ ترجمہ: تم اور جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو جہنم کا ایندھن بنو گے، تم سب کو اس میں جانا ہوگا۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو جہنم میں نہ پڑتے اور تم سب اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جناتٍ تجری من تحتها الانہار، باغ کا سب سے زیادہ دلکش تصور یہ ہے کہ وہ بلندی پر ہو اور اس کے نیچے نہر جاری ہو۔ بلندی اس کے منظر کی دلکشی میں اضافہ کرتی ہے اور سیلاب وغیرہ کی آفتوں سے محفوظ رکھتی ہے، اور نیچے بہنے والی نہر اس کی شادابی کی ضمانت دیتی ہے۔ بلندی کے باغ کی تمثیل اسی سورہ میں کی آیت 256 میں بھی موجود ہے۔ کمثل جنۃ بربوۃ الی الآیہ، زیر بحث آیت میں تحتها الانہار کے الفاظ سے یہ بات خود بخود واضح ہو رہی ہے کہ یہ باغ بلندی پر ہوں گے۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، قول کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک قول وہ ہوتا ہے جو سنا جاتا ہے، ایک قول وہ ہوتا ہے جو سرًا ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، رعد 10۔ یکساں ہے تمہارے لیے وہ جو قول کو پوشیدہ رکھیں اور وہ جو اس کو ظاہر کریں۔ مجرد اشارہ کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، مثلاً فَقُولِي إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ مریم 26۔ ترجمہ: اشارے سے بتا دے کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہے، آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ زبان، حال و فعل سے جو اشارہ نکلتا ہے وہ بھی قول کی ایک شکل ہے۔ علی ھذا القیاس، جو بات آدمی اپنے دل میں کہتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ کلام عرب اور قرآن مجید میں اس کی بہت سی نظیریں موجود ہیں۔ مثلاً سورہ مائدہ میں منافقین کا حال یہ بیان ہوا ہے، یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمرا من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ مائدہ 52۔ ترجمہ: وہ کہتے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی مصیبت نہ ہم پر آ پڑے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ فتح لائے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات دکھائے اور ان کو اس بات پر نادم ہونا پڑے جو کہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ مذکورہ آیت نے ان منافقین کے دل کے خیال کو قول سے تعبیر فرمایا ہے اور پھر یہ تصریح بھی فرما دی ہے کہ یہ ان کے دل کی چھپی ہوئی بات ہے۔ اسی طرح زیر بحث آیت میں
قالو سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں میں خیال کریں گے کہ دنیا میں ہمیں قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نعمتوں کے مزے اپنی بشارتوں میں چکھائے تھے، وہی نعمتیں ہمارے سامنے اب اپنی حقیقی شکل و صورت میں آ رہی ہیں۔ یہ خیال ایک گہری مسرت، ایک عمیق احساس کامیابی اور ایک پرجوش جذبہ شکر و سپاس کے ساتھ ان کے دلوں میں پیدا ہوگا۔ وہ خوش ہوں گے کہ الحمدللہ جن وعدوں پر وہ جیے اور مرے وہ سب سچے ثابت ہوئے، اور جس جنت کی نعمتوں کے مزے اب وہ لوٹ رہے ہیں کہ ایک تمثیلی سیر قرآن کی بدولت انہوں نے دنیا ہی میں کر لی تھی۔ رزق کی دو قسمیں۔ اس ٹکڑے میں رزق کا لفظ بھی قابل غور ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں بھی اور قرآن میں بھی رزق مادی اور رزق روحانی دونوں ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ صرف کھانے پینے کی چیزوں کو رزق نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اصلی رزق وہ علم و معرفت ہے جو قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اسی وجہ سے وحی کو قرآن نے رزق کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے بھی جیتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔ من قبلوں کی دو تعویلیں لوگوں نے کی ہیں، ایک یہ کہ اس سے پہلے دنیا میں، دوسری یہ کہ اس سے پہلے اسی جنت میں۔ میرے استاذ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں تعویلوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرے نزدیک جیسا کہ میں نے اوپر اشارہ کیا ہے، یہ اشارہ دنیا کی طرف ہے۔ اس کے وجوہ آگے چل کر واضح ہوں گے۔ ازواج مطہرہ۔ زوج کے معنی جوڑے کے ہیں۔ عورت کے لیے مرد جوڑا ہے اور مرد کے لیے عورت۔ انسان کے اندر قدرت نے خود ایک خلا چھوڑا ہے جو اس جوڑے کے سوا کسی اور شکل میں پورا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس کے بغیر انسان کے لیے کسی نعمت کا تصور بھی کامل نہیں ہوتا۔ چنانچہ جنت میں بھی جو کمال نعمت کی تعبیر ہے اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کے ساتھ مطہرہ کی صفت اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ نہایت اہتمام کے ساتھ ان کی تربیت ہونی چاہیے اور ان کا تزکیہ کیا گیا ہے تاکہ وہ اہل جنت کی رفاقت کے لیے پوری طرح موزوں ہو سکیں۔ یہ مفہوم لفظ مطہرہ سے نکلتا ہے، اس لیے کہ تطہیر کے معنی ہیں خاص اہتمام اور توجہ کے ساتھ کسی کے عادات و خصائل اور طبیعت و مزاج کو سنوارنا اور پاکیزہ بنانا۔ سورہ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بہت سے ضروری آداب کی تعلیم دینے کے بعد فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ احزاب 33۔ ترجمہ: اللہ تو بس یہ چاہتا ہے اے نبی کہ اہل بیت کہ تم سے آلائش دنیا کو دور کرے اور تمہیں پاک کرے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ تمثیل کی اصل قدر و قیمت۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا۔ ضرب المثل کے معنی کسی حقیقت کو تمثیل کے پیرائے میں سمجھانا۔ اعلیٰ حقائق کو روحانی لطائف کو جب تک تمثیل کا جامہ نہ پہنایا جائے اس وقت تک وہ عام عقل کی گرفت میں نہیں آتے۔ اس وجہ سے روحانی حقائق کی تعلیم میں اس صنف کلام کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ انبیاء اور کے کلام میں اس کی بڑی کثرت ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ تورات اور انجیل پر ایک نظر ڈالنے سے ہو سکتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام تمثیلات سے بھرا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بے شمار تمثیلات ہیں۔ قرآن میں بھی اس صنف کلام کی نہایت اعلیٰ مثالیں موجود ہیں۔ تمثیل میں جو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس میں جو حقیقت پیش کی گئی ہے وہ کتنی خوبی کے ساتھ پیش ہوئی ہے۔ اس چیز سے کچھ زیادہ بحث نہیں ہوتی کہ تمثیل کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں۔ قرآن نے یہ طرز بیان جہاں جہاں بھی اختیار کیا ہے، موقع و محل دلیل ہے کہ رشتہ رحم ہی کے لیے اختیار کیا ہے۔ اس طرز بیان میں جو ابہام ہے اس سے رشتہ رحم کی عظمت و اہمیت واضح ہوتی ہے کہ یہ ایسی واضح بدیہی اور معروف حقیقت ہے کہ اس کے بغیر اس کا نام لیا جائے
ہر شخص جانتا اور سمجھتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کو خدا نے کاٹنے کا نہیں بلکہ جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور تمدن اور معاشرت کی صلاح و فلاح کے پہلو سے جس کی اہمیت یہ ہے کہ جس نے اس کو کاٹا اس نے گویا تمدن اور معاشرت کی جڑ ہی پر کلہاڑا رکھ دیا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کفر کا ایک خاص پہلو، کیف تکفرون باللہ، یہاں اس لفظ کے ایک خاص پہلو کی طرف توجہ دلانی ہے، وہ یہ کہ یہ لفظ ان لوگوں کو مخاطب کر کے استعمال کیا گیا ہے جو خدا کے منکر نہیں تھے بلکہ صرف اس کے شریک ٹھہراتے تھے۔ البتہ قیامت کے یا تو وہ منکر تھے یا کم از کم یہ کہ اس کو بہت ہی بعید از قیاس اور بعید از عقل چیز سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کو مخاطب کر کے سوال یہ کیا گیا ہے کہ تم اللہ کا کفر کس طرح کرتے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں اس لفظ کا استعمال وسیع معنوں میں ہوا ہے۔ جس طرح خدا کا صریح انکار کفر ہے، اسی طرح اس کا وہ ماننا بھی کفر ہے جو اس کی حقیقی صفات مثلاً وحدانیت، قدرت اور علم وغیرہ کی نفی کے ساتھ ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات، استوا کے معنی سیدھا کھڑا ہونے کے ہیں، اور الا کے ساتھ اس کا صلہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ لفظ توجہ کرنے یا اس کے ہم معنی کسی مفہوم پر مشتمل ہے۔ مقصود یہ بتانا ہے کہ زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا۔ محض تصویر حال کے لیے یہ اسلوب کلام اختیار کیا گیا ہے۔ یہاں کھڑے ہونے یا متوجہ ہونے کا وہی مفہوم لینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے شایان شان ہے۔ تسویہ کے معنی کسی شے کو برابر کرنے، ہموار کرنے اور اعتدال و توازن کے ساتھ قائم کر دینے کے ہیں۔ اس سقف نیلگوں کو جس حد تک ہماری نگاہیں دیکھ سکتی ہیں، خواہ مجرد حالت میں یا سائنس کے ایجاد کیے ہوئے اسلحہ سے مسلح ہو کر، اس کے اندر کوئی رخنہ نہیں تلاش کر سکتی۔ اسی چیز کو فرمایا ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ سورہ ملک آیات 3-4۔ ترجمہ، تم خدائے رحمان کی صنعت کے اندر کوئی کسر نہ پا سکو گے۔ اپنی نگاہ دوڑاؤ، کیا پاتے ہو کوئی رخنہ؟ پھر بار بار نظر دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر پلٹ آئے گی لیکن کوئی رخنہ نہ پا سکے گی۔ سما کا لفظ سما یسمعو سے ہے جس کے معنی بلندی کے ہیں۔ یہ شامیانہ جو ہمارے اوپر تنا ہوا نظر آتا ہے، قرآن اس کے عجائب کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے اور ان سے جن واضح نتائج کی طرف رہبری ہوتی ہے ان کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کائنات کے مشاہدات سے متعلق قرآن کا مستقل اصول یہ ہے کہ جو چیزیں ہماری عام نگاہوں سے مخفی ہیں یا جو صرف گمان اور قیاس پر مبنی ہیں یا جو صرف خوردبینوں اور دوربینوں کی مدد ہی سے دیکھی جا سکتی ہیں، قرآن ان سے تعرض نہیں کرتا، اس لیے کہ ان میں بہت کچھ نزاع اور اختلاف کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ قرآن ہمیں صرف انہی حقائق کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے جن میں کسی انصاف پسند کے لیے کسی نزاع اور اختلاف کی گنجائش نہ ہو۔ آسمان کے حقائق کی طرف توجہ دلانے میں بھی قرآن نے یہی روش اختیار کی ہے، ان باتوں کی طرف توجہ دلا دی ہے جن کو ثابت کرنے کے لیے صرف توجہ دلا دینا ہی کافی ہے۔ البتہ یہ اشارہ کر دیا ہے کہ یہ آسمان ساتھ ہیں تاکہ انسان اس غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائے کہ خدا کی خدائی بس اس نظر آنے والی چھت اور ان چمکنے والے ستاروں ہی تک محدود ہے، بلکہ اس پر واضح رہے کہ ان کے ولولہ تفتیش و تحقیق کی رولانیوں کے لیے ان ستاروں سے آگے اور بھی میدان ہیں۔ مجموعہ آیات 21 تا 29 میں مطالب کی ترتیب۔ مذکورہ بالا مجموعہ آیات میں جو باتیں جس ترتیب کے ساتھ کہی گئی ہیں، پہلے ہم اجمال کے ساتھ ان کو اپنے الفاظ میں پیش کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی خاص چیزوں سے بحث کریں گے جو وضاحت اور تفصیل کی محتاج ہیں۔
اس مجموعہ کی ابتدائی آیات میں بنی اسماعیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ انداز کلام اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ خدا کی بندگی کی دعوت ہے، اور جو خدا کی بندگی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ وہ بندگی کی اس دعوت کو قبول کرے۔ اس میں ضمناً اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے کہ جس طریقے پر وہ خدا کی بندگی کر رہے ہیں یہ خدا کی بندگی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس بندگی میں دوسروں کو بھی شریک کر رکھا ہے، حالانکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کائنات میں اس کے تصرفات اس طرح بیان کیے گئے ہیں جس سے اس کی توحید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس دعوت کو قبول کرنے میں تم اس لیے ہچکچا رہے ہو کہ تمہیں اس قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے میں شک ہے، تمہارے خیال میں یہ خود پیش کرنے والے یا اس کے کسی مددگار کی تصنیف ہے، تو اس کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس کی صورتوں کی طرح کی کوئی سورہ تصنیف کر کے پیش کر دو۔ اس سے اس کے منزل من اللہ ہونے کا دعویٰ خود بخود باطل ہو جائے گا۔ اس کام میں تم اپنے شاعروں، ادیبوں، خطیبوں، کاہنوں، جناتوں اور دیوتاؤں میں سے جس کی چاہو مدد بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اس انجام سے ڈرایا گیا ہے جس سے وہ لوگ دوچار ہوں گے جو اس قرآن کا جواب پیش کرنے سے تو قاصر ہیں لیکن اس کے منزل من اللہ ہونے کے دعوے کو جھٹلا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے جو قرآن کی دعوت کو قبول کر کے ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کر لیں۔ جنت کی نعمتوں کے سلسلے میں خاص بات جو یہاں کہی گئی ہے اور جو خاص توجہ کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ جب جنت کی نعمتیں اہل جنت کے سامنے پیش کی جائیں گی تو وہ اس بات پر خوش ہوں گے کہ جو نعمتیں انہیں یہاں مل رہی ہیں وہ ان سے پہلے ہی سے آشنا ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کے منکرین تو قرآن کو آج ایک من گھڑت افسانہ سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب پردہ اٹھے گا اور قرآن کی ایک ایک بات کی صداقت اس طرح سامنے آ جائے گی کہ اہل ایمان ہر ملنے والی نعمت پر خوشی سے باغ باغ ہوں گے کہ الحمدللہ قرآن کی بدولت اس جنت اور اس کی نعمتوں کی سیر ہمیں دنیا ہی میں کرا دی گئی تھی۔ اس کے بعد سلسلہ کلام کے بیچ میں ایک مناسب موقع تنبیہ بطور جملہ معتذرہ کے آ گئی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو متنبہ فرمایا ہے کہ یہ جنت اور اس کی نعمتوں کا جو ذکر ہوا ہے یہ بہرحال بشکل تمثیل ہے، کیونکہ اس دنیا میں تمہیں جنت اور دوزخ سے متعلق جو بات بھی سمجھائی جا سکتی ہے تمثیل ہی کے ذریعے سے سمجھائی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارا سمجھانا اس قدر مطلوب و محبوب ہے کہ وہ ہر اس تمثیل کو تمہاری تعلیم کا ذریعہ بناتا ہے جس سے حقیقت تمہارے ذہن نشین ہو سکے۔ عام اس سے کہ یہ تمثیل کسی مکھی کی ہو یا مچھر کی، جو لوگ علم اور حقیقت کے گویا ہوتے ہیں وہ ان تمثیلات کی قدر کرتے ہیں اور ان سے ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جو ضلالت کے طالب ہوتے ہیں وہ ان تمثیلوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے سبب سے گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر اشارتاً چند لفظوں میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ فلاں فلاں صفات کے لوگ ہیں جو ان تمثیلات سے علم و معرفت کے بجائے ضلالت اور گمراہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ تمام صفات یہود پر چسپاں ہوتی ہیں۔ اس طرح گویا بنی اسماعیل کو متنبہ کیا گیا ہے کہ نہ تو تم خود تمثیلات کے بارے میں اس قسم کی بیہودہ حجت ترازی کا مذاق اپنے اندر پرورش کرنا اور نہ یہود کی فتنہ جوئی کی اس بیماری میں مبتلا ہونا، ورنہ یاد رکھو کہ پرائے شگون پر تم اپنی ناک کٹوا بیٹھو گے۔ اس جملہ معتذرہ کے بعد کیف تکفرون سے پھر وہ دعوت سامنے آ گئی ہے جو اعبدوا ربکم سے شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد قیامت کی دو دلیلیں بیان ہوئی ہیں، ایک اس پہلو سے کہ جس خدا نے تمہیں عدم سے وجود بخشا تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ آخر کیوں نہیں پیدا کر سکتا، دوسری ربوبیت کے پہلو سے جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا سلسلہ کلام اوپر سے بھی مربوط اور اس کی ہر کڑی باہم دگر بھی ایک دوسری سے جڑی ہوئی ہے۔ پہلے خدا کی بندگی کی دعوت اور اس کے ساتھ توحید کا بیان، کیونکہ خدا کی بندگی بغیر توحید کے بے معنی ہے۔ اس کے بعد رسالت پر ایمان لانے کی دعوت ہے اور اس کی دلیل کے طور پر قرآن حکیم کے معجزے کو پیش کیا گیا ہے۔ پھر انکار کی سزا اور ایمان کی جزا بیان ہوئی ہے۔
پھر برسبیل تنبیہ آگاہ کیا گیا ہے کہ جزا اور سزا کا جو بیان بطور تمثیل پیش ہوا ہے، یہود کی پیروی میں اس کا مذاق اڑانے کی کوشش میں نہ لگ جانا۔ پھر قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور اس دعوت کے پہلے ہی لفظ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان کے مدعی ہوں لیکن وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن مانتے ہوں، وہ در حقیقت خدا کے ماننے والے نہیں بلکہ اس کے منکر ہیں۔ بعض دلائل کی وضاحت۔ اس مجموعہ آیات میں اسلام کے تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور معاد کی بعض دلیلیں بیان ہوئی ہیں۔ اب ہم ان کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی دلیل جو توحید کی بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے: الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ترجمہ: جس نے تمہارے لیے زمین کو پچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا اور اس سے پھل پیدا کیے تمہاری روزی کے لیے، تو تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ در حالانکہ تم جانتے ہو۔ توحید کی یہ دلیل اس توافق اور ہم آہنگی کے پہلو سے ہے جو اس کائنات کے تمام ازداد کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کائنات میں ایک طرف تو زمین کے مقابل میں آسمان، شب کے مقابلے میں روز، نور کے مقابلے میں ظلمت، سردی کے مقابل میں گرمی اور عورت کے مقابل میں مرد کا وجود پایا جاتا ہے، جس سے بظاہر یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ کائنات ازداد اور باہم نبرد آزما قوتوں اور طاقتوں کی رزمگاہ ہے۔ چنانچہ یہی دھوکہ بعض قوموں کو ہوا جس کے سبب سے انہوں نے نور اور ظلمت، نیکی اور بدی کے الگ الگ خالق ٹھہرا لیے۔ اسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اہل عرب بھی زمین کے لیے الگ اور آسمان کے لیے الگ دیوتا مانتے تھے۔ قرآن مجید نے اسی مغالطے کو یہاں رفع کیا ہے کہ اس کائنات میں جو تضاد نظر آتا ہے وہ محض ظاہری ہے۔ غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ اس کے تمام ازداد میں نہایت گہرے قسم کا توافق ہے۔ زمین تمہارے لیے بستر کی طرح بچھی ہوئی ہے اور آسمان تمہارے اوپر شامیانے کی طرح تنا ہوا ہے۔ پھر دیکھو آسمان سے پانی برستا ہے اور پانی سے زمین میں طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ پھل تمہارے لیے غذا کا کام کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان کے درمیان اس طرح کے توافق کے ہوتے ہوئے یہ کس طرح باور کرتے ہو کہ زمین کے اندر کسی اور دیوتا کا ارادہ کار فرما ہے اور آسمان میں کسی اور کی خدائی چل رہی ہے؟ مختلف ارادوں کے تصرفات میں یہ موافقت اور یہ سازگاری کس طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ آسمان اور زمین دونوں مل کر ایک گہوارہ بنائیں اور اس گہوارے میں انسان کی اس طرح پرورش کریں جس طرح ماں بچے کی پرورش کرتی ہے؟ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہونا تھا کہ یہ دونوں خود بھی درہم برہم ہو کر رہ جاتے اور ان کے ساتھ وہ بھی پس جاتے جو اس چکی کے دونوں پارٹوں کے بیچ میں آ جاتے۔ یہ دلیل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تم خدا کا کوئی ہمسر نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ تم جانتے ہو کا مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کو مانتے ہو کہ زمین کا اس صورت پر پیدا ہونا اور آسمان کا اس شکل میں وجود میں آنا خدا ہی کی قدرت سے ہوا ہے۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی خدا کے سوا کسی اور نے نہیں بنایا ہے۔ اس اقرار کے بعد آسمان و زمین کے انتظام میں کسی کو خدا کا شریک ماننا ایک ایسی بے جوڑ بات ہے جس کا بے جوڑ ہونا بالکل واضح ہے۔ قرآن نے یہاں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ بات یہاں ملحوظ رہنی چاہیے کہ مشرکین عرب، جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے، خدا کے منکر نہیں تھے، وہ خدا کو مانتے تھے، البتہ وہ اس کے شریک ٹھہراتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے سامنے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ صرف شرک کی تردید کی ضرورت تھی۔ چنانچہ یہاں دلیل اس بات باریک کی نہیں دی گئی ہے بلکہ توحید کی دی گئی ہے، لیکن اس دلیل کو پیش کرنے کا انداز ایسا اختیار کیا گیا ہے جس سے ایک خالق اور پروردگار کا ثبوت اس سے آپ ہو رہا ہے۔ یہاں اس دلیل کی اسی قدر وضاحت پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ آگے مختلف شکلوں اور اسلوبوں میں یہ دلیل آئے گی اور ہر جگہ موقع کے لحاظ سے اس کی وضاحت ہوگی۔ یہ دلیل ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ اپنے رسالہ حقیقت توحید میں بھی بیان کی ہے۔ جو لوگ مزید وضاحت کے طالب ہوں اس رسالے کو پڑھیں۔ دوسری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اثبات کی دی گئی ہے، وہ یہ ہے:
وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور اگر تم اس چیز کی طرف سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو پیش کرو اس کے مانند کوئی سورہ اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو بھی اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ بس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بنیں گے آدمی اور پتھر، وہ کافروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ قرآن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اس نے اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بشکل وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو اپنی رسالت کے ثبوت میں پیش فرماتے تھے۔ مشرکین عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کی مخالفت کرتے تھے اور ان کی اس مخالفت میں یہود بھی ان کے ہم نوا تھے، بلکہ درپردہ وہی اس مخالفت کو اصلی ہوا دینے والے تھے۔ یہ لوگ اس مخالفت میں مختلف قسم کی باتیں کہتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی تصنیف ہے جس کو یہ اپنے اوپر نبوت کی دھونس جمانے کے لیے خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ کچھ لوگ ان کے شریک کے سازش ہیں اور وہ اس کتاب کی تیاری میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ جس طرح شاعروں اور کاہنوں پر جنات القاء کرتے ہیں اسی طرح ان پر بھی کوئی جن یہ کلام القاء کرتا ہے۔ کبھی دعویٰ کرتے کہ یہ کلام کوئی مافوق کلام نہیں ہے، ہم بھی چاہیں تو اس قسم کا کلام بڑی آسانی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی باتوں سے وہ اس کے ایک خدائی کلام ہونے کو جھٹلانا چاہتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تردید ہو سکے اور یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل نہ بن سکے۔ ان ساری باتوں کے جواب میں یہ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اس طرح کے شکوک و شبہات ہیں تو اس کا فیصلہ بڑی آسانی کے ساتھ یوں ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس کی مانند کوئی صورت پیش کر دو۔ اگر تم نے اس کی مانند ایک صورت بھی پیش کر دی تو ثابت ہو جائے گا کہ تمہارے خیالات صحیح ہیں اور قرآن کا دعویٰ غلط ہے۔ پھر آخری اتمام حجت کے طور پر قرآن نے اپنی تحدی کے ساتھ 3 باتیں شامل کر دیں۔ ایک یہ کہ اس کتاب کی مانند کوئی ایک ہی صورت پیش کر دو۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے ان لوگوں سے یہ بات کہی گئی تھی کہ اس کی مانند کوئی کتاب پیش کرو، اور پھر یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ اس کے مانند 10 صورتیں پیش کر دو۔ جب وہ ان دونوں مطالبوں میں کوئی بھی پورا کرنے کی ہمت نہ کر سکے تو آخری بات یہ کہہ دی گئی کہ چلو ایک ہی صورت اس کے مانند پیش کر کے دکھاؤ۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ اگر تمہارے لیے تنہا اپنے بلبوتے پر یہ کام مشکل ہو تو تمہارے پاس ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، کاہن بھی ہیں، جنات بھی ہیں، شیطان بھی ہیں اور تمہارے بہت سے دیوی دیوتا بھی ہیں۔ قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے تم ان سب کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ان سب کی مدد بھی تمہاری اس مشکل کو آسان نہ کر سکے تو پھر اس کے سوا چارہ نہیں کہ اس قرآن کو خدا کی کتاب مانو اور اس کو جھٹلانے کی کوشش میں بے فائدہ اپنی قوت ضائع نہ کرو۔ تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہ تو تم آج کر سکتے ہو اور نہ کبھی آئندہ کر سکو گے۔ اس وجہ سے اس سعی لا حاصل میں اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے بجائے اس عذاب سے بچنے کی فکر کرو جس سے اس کتاب کی تکذیب پر جمے رہنے کی صورت میں لازماً دوچار ہونا پڑے گا۔ قرآن کے اس چیلنج کے اصلی مخاطب اگرچہ اہل عرب تھے، غیر اہل عرب کے لیے اس قسم کے چیلنج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن قرآن کے ہر مخالف اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر منکر کے لیے، خواہ وہ عرب سے تعلق رکھتا ہو یا عجم سے، قرآن کے زمانہ نزول سے لے کر آج تک یہ چیلنج موجود ہے۔ جس کا جی چاہے وہ اپنے زور اور اپنی قابلیت کا امتحان کر لے، اسے خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ قرآن کی کسی چھوٹی سے چھوٹی سورہ کی مانند بھی کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا۔ قیامت کی دلیل۔ تیسری دلیل قیامت کی دی گئی ہے، وہ اس طرح بیان ہوئی ہے: کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔
هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ ترجمہ: تم اللہ کا کس طرح انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے اور اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد کیا اور ہموار کر دیے 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں کفر سے مراد خدا کا انکار نہیں بلکہ جیسا کہ ہم اوپر واضح کر چکے ہیں قیامت کا انکار ہے، کیونکہ قیامت کا انکار در حقیقت خدا کی تمام اعلیٰ صفات، قدرت، ربوبیت، حکمت اور علم کا انکار ہے۔ جو شخص ان صفات کے بغیر خدا کو مانے اس کا خدا کو ماننا اور نہ ماننا دونوں برابر ہیں۔ اس وضاحت کے بعد اب دیکھیے یہاں قیامت کی کیا دلیل بیان ہوئی ہے۔ پہلے معاد کے ممکن ہونے کی دلیل دی گئی ہے۔ یہ وہی عام عقلی اور فطری دلیل ہے جو قرآن مجید میں مختلف پیراؤں اور اسلوبوں میں بیان ہوئی ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ خدا نے تم کو عدم سے وجود بخشا اور یہ بھی دیکھتے ہو کہ وہی خدا ہے جو تم کو زندگی کے بعد موت دیتا ہے، تو پھر اس بات کو کیوں ناممکن سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے؟ جس کے لیے پہلی بار پیدا کرنا ممکن ہو، آخر اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیوں کر ناممکن ہو جائے گا؟ لیکن کسی چیز کے ممکن ہونے سے یہ لازم نہیں ہو جاتا کہ وہ ضرور واقع بھی ہو کے رہے۔ قیامت کا واقع ہونا ممکن صحیح، لیکن آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جس خدا نے تمہاری پرورش کے لیے یہ سارا جہان بنایا اور اپنی پروردگاری کی یہ شانیں دکھائیں، جس کی قدرت اس کائنات کے ہر گوشے سے نمایاں ہو رہی ہے اور جس کی حکمت کی شہادت ذرہ ذرہ سے مل رہی ہے، کس طرح ممکن ہے کہ وہ تم کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دے اور تمہارے نیکوں اور بدوں میں کوئی امتیاز نہ کرے؟ اگر وہ ایسا کرے تو اس کی وہ ربوبیت بے معنی ہو جاتی ہے جس کی شہادت اس زمین کے ہر گوشے سے مل رہی ہے۔ وہ قدرت و حکمت بے مقصد ہو جاتی ہے جس کی گواہی یہ آسمان دے رہا ہے، اور وہ محیط کل علم بے نتیجہ ہو جاتا ہے جس سے اس آسمان و زمین کے خالق کو لازماً متصف ہونا چاہیے، اور وہ اس سے متصف ہے بھی۔ قیامت کی یہ دلیل اجمال و تفصیل کے مختلف پیراؤں میں قرآن میں بار بار آئے گی، اس وجہ سے یہاں ہم صرف اجمالی اشارے پر کفایت کریں گے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگرچہ بنی اسماعیل سے یہ تخاطب ضمنی طور پر محض برسبیل التفات تھا، تاہم اس کے سامنے دعوت کے تینوں اصولی اجزاء توحید، رسالت اور معاد ان کے بنیادی دلائل کے ساتھ رکھ دیے گئے۔ قرآن مجید کی عظمت کے 2 پہلو۔ ان آیات میں قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کے 2 پہلو یہاں بے نقاب کیے ہیں۔ ایک پہلو کی طرف ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں، یعنی یہ کہ تمام جن و بشر اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ قرآن کی عظمت کا یہ پہلو اس وقت بھی واضح تھا جب کہ یہ نازل ہو رہا تھا، کیونکہ جو لوگ اس کو کسی جن یا بشر کا کلام سمجھتے تھے اس کی تردید کی انتہائی خواہش رکھنے کے باوجود اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز رہے۔ اور آج بھی یہ واضح ہے کہ جب اس کے نزول پر پوری 14 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس کے کٹر سے کٹر مخالف بھی کوئی ایسی چیز پیش نہ کر سکے جس سے قرآن کے اس دعویٰ یکتائی کی تردید ہو سکے۔ اس کی عظمت کے ایک دوسرے پہلو کی طرف یہاں یوں اشارہ کیا گیا ہے کہ جس قرآن کو اس کے مخالفین آج تک ایک من گھڑت چیز سمجھتے اور اس کی تمثیلات کی آڑ لے کر اس کو جھٹلاتے ہیں، ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اس پر ایمان لانے والے جنت میں بیٹھے ہوئے جنت کی ایک ایک نعمت پر خوش ہو کر کہیں گے کہ الحمدللہ، ہمیں قرآن نے ان ساری نعمتوں کے مزوں سے پہلے ہی آشنا کر دیا تھا اور آج ہم ان کی اصل حقیقت سے متمتع ہو رہے ہیں۔ اس سے اس بات کا اشارہ نکلتا ہے کہ جو شخص قرآن پر سچا ایمان رکھتا ہے اور اس کی باتوں کی روحانیت کو سمجھتا ہے، وہ در حقیقت اسی دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کی نعمتوں کا بھی ایک جلوہ دیکھ لیتا ہے اور دوزخ کے عذاب کا بھی ایک نقشہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر اس بات کا بھی اشارہ نکلتا ہے کہ قرآن نے جن نیکیوں کا حکم دیا ہے، در حقیقت انہی کی لذتیں ہیں جو اپنی حقیقی شکل و صورت میں جنت میں اہل ایمان کے سامنے آئیں گی۔ اسی طرح جن برائیوں سے قرآن نے روکا ہے، انہی کی تلخیاں ہیں جو دوزخ میں
اپنی اصل شکل میں مجرموں کے سامنے ظاہر ہوں گی۔ فرق جو کچھ ہوگا وہ مجاز اور حقیقت کا ہوگا۔ یہاں جو کچھ بتایا ہے وہ مجاز اور تمثیل کے رنگ میں ہے، اسی لیے کہ آخرت کے حقائق کے لیے یہاں مجاز ہی کا پیرایا اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن آخرت میں سارے پردے اٹھ جائیں گے اور باریک سے باریک حقیقت بھی بالکل بے پردہ ہو کر نگاہوں کے سامنے آ جائے گی۔ اہل جنت کی یہ بات کہ جب ان کو جنت کی کوئی نعمت ملے گی تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی چیز ہے جو ہمیں پہلے یعنی دنیا میں ملی تھی، اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اہل ایمان نیکیوں کی لذت و حلاوت سے بقدرہ استعداد اس دنیا میں بھی محظوظ ہوتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ محسوسات کے پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کی حقیقی لذت بے نقاب نہیں ہو پاتی۔ انبیاء علیہم السلام اور عارفین سے بہت سی ایسی باتیں منقول ہیں جن سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ ایمان میں، اسلام میں، روزے میں، نماز میں، انفاق میں، ایثار میں اور نیکی کے دوسرے کاموں میں جو لذتیں اور حلاوتیں پنہاں ہیں، ان سے وہ اس دنیا میں بھی لذت یاب ہوتے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر لوگ جان جائیں کہ عشاء کی نماز میں کیا چیز پوشیدہ ہے تو وہ اس کے لیے پیٹوں کے بل رینگتے ہوئے بھی پہنچیں۔ اسی سے ملتی جلتی باتیں صحابہ رضی اللہ عنہم اور بہت سے عارفین سے بھی منقول ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ ان لذتوں سے اسی دنیا میں آشنا ہو چکے ہوں، جب یہی لذتیں اپنی حقیقی شکل و صورت میں ان کے سامنے آخرت میں ظاہر ہوں گی تو وہ یہ محسوس کریں گے کہ ان کی جھلکیاں وہ اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے ان کو ان جھلکیوں سے آشنا کرانے والی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ قرآن ہی ہو سکتا ہے، لیکن جو قرآن یہ کچھ لے کر نازل ہوا ہے، جو دنیا میں آخرت کا آئینہ بن کر اترا ہے، جس کی آیتوں اور صورتوں میں جنت کی یہ بہاریں چھپی ہوئی ہیں، بے بصیرت لوگ اس کی یہ قدر کر رہے ہیں کہ اس کی نہایت حقیقت افروز تمثیلات کو بہانہ بنا کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اس کا ایک جلوہ بھی دیکھ پاتے تو اس کی سیر سے کبھی آسودہ نہ ہوتے۔